بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک آڈیو کے بارے میں ہے۔ ایک آڈیو میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا گیا ہے۔ سائل نے معلوم کیا ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے، سچا ہے، اس لیے کہ جو سنانے والے ہیں ان کا نام معلوم نہیں ہے کہ کون شخصیت ہے۔ پہلے اس واقعے کو سن لیجئے، اس کے بعد میں اس واقعے کی حقیقت بھی بتاؤں گا اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اس سلسلے میں ایک بہت مشہور واقعہ لکھا ہے کہ تقسیم ہند کے موقع پر چاروں طرف فسادات تھے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ کئی مہینوں تک میں بھی نظام الدین میں محصور ہو گیا، نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ اور نظام الدین جو ہے وہ اصل دہلی سے کچھ دور ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جانور کٹتے تھے اور تقریباً 500 آدمی نظام الدین میں محصور تھے۔ جانور کٹتے تھے اور عید الاضحیٰ کا سا سما تھا، دوپہر بھی گوشت، شام بھی گوشت، اور راشن واشن لینے کے لیے جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اسی کا راشن ملتا تھا دہلی میں، نظام الدین جو ہے باہر آؤٹ اسکرٹس پر تھا، وہاں تک جائے کون، مارکیٹ تک کون جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ 5-25 کا راشن ایک بابو ایاز کر کے تھے، وہ جا کر کے لے آتے تھے، وہ ہمت کر کے جاتے تھے نظام الدین سے دہلی کی مارکیٹ تک، اور وہاں سے شاپنگ کر کے لے آتے تھے۔ لیکن وہ ٹانگے میں جاتے تھے تو ٹانگے میں جو جائے گا وہ کتنا 5-25 آدمیوں کا راشن لے آئے گا۔ تو کہا کہ جو بچے تھے ان کا کام چل جاتا تھا۔ کہتے کہ ایک دن وہ آئے اور کہنے لگے کہ سب کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ جاتے ہیں آتے ہیں، جان کا خطرہ پھر بھی۔ ایک دن آئے اور کہنے لگے کہ آج تو عجیب واقعہ پیش آیا، خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا کیا واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب راشن سامان لے کر کے میں تانگے میں بیٹھا تو وہ تانگے والا کرائے کے اوپر، ہمارے انڈیا پاکستان وغیرہ میں تو ایک ہی آدمی کو نہیں نا، جتنے بیٹھ سکتے ہیں بٹھا لیتے ہیں، آپ 5 روپیہ دیں گے، آپ 5 روپیہ۔ تو کہا کہ 3 غیر مسلم بیٹھ گئے اور میں چوتھا، 4 آدمی تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تانگا چلتے چلتے جب دہلی سے باہر نکل گیا، ابھی تو یہ دہلی نظام الدین سے بیک ہو گیا ہے، مگر اس وقت دہلی سے جب باہر نکل گیا اور نظام الدین کی طرف تانگا چل پڑا تو اب وہ بستیاں نہیں تھی۔ تو کہا کہ ان تینوں نے کہا کہ تجھے کیسے ہمت ہو گئی کہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، اگر ہم تجھے قتل کر دیں تو بابو ایاز کہتے کہ میں نے ان کو کہا کہ تم مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے۔ کہ اچھا قتل نہیں کر سکتے؟ تو کہا کہ ہاں میرے پاس ایک چیز ہے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ تو کہا وہ دکھانے کی نہیں ہے، وہ بتلانے کی تھوڑی ہی ہے، لیکن وہ چیز ہے ایسی ہے کہ اگر تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہوا تو تم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو کہا ایک دوسرے کو اشارہ بھی کرتے رہے کہ اس کا کام ہم تمام کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں سکا، کچھ ہو نہیں سکا۔ کہا کہ جب نظام الدین آ گیا اور میرے اترنے کا وقت آیا تو میں تانگے سے اترا تو مجھے کہنے لگے کہ یار اب تو بتا دے کہ وہ چیز کیا ہے۔ تو کہا کہ نہ، وہ چیز تو میں تمہیں نہیں بتلاؤں گا، لیکن تم نے دیکھ تو لیا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ابو ایاز سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ تو کہا حضرت وہی دعا جو آپ نے مجھے سکھلائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا کہا کہ میں تو حضرت جب بھی جاتا ہوں تو یہ دعا پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں، یہ دعا پڑھتے پڑھتے آ جاتا ہوں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں بہت تواضع کے ساتھ فرمایا ہے کہ جس کو سکھلائی گئی ہے اس کا تو یہ یقین کا عالم ہے، اور سکھانے والا جہاں تھا وہی ہے۔ اپنے بارے میں فرماتے یہ جو واقعہ سنایا گیا ہے صحیح واقعہ ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی آپ بیتی کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آپ بیتی اس کا صفحہ نمبر 473 ہے، 473 اس کا یہ صفحہ نمبر ہے، وہاں پر یہ واقعہ موجود ہے۔
اور اس کے اندر جو دعا بتلائی گئی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ یوں تو بہت سے اسباق اس واقعے سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن آخر کو خاص طور سے دو سبق اس واقعے سے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو بابو ایاز تھے جب تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے مقابل 3 سکھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے وہ جو سکھ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی بابو ایاز جو تھے انہوں نے نہایت جوش اور جرأت و بے باکی سے یہ کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں مار سکتے، اور ہمت ہو تو مار کے دکھلا دو۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب ہمارا مد مقابل اگر کوئی ہو تو اس کے سامنے ہمیں جوش، جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی جو آج کل کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں اگر اس واقعے کو دیکھا جائے تو اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ مد مقابل اور فریق مخالف وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ جوش اور جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو اس واقعے سے یہ معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری بات اس واقعے سے جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات پر بہت زیادہ یقین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس واقعے کے اندر لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ لکھا کہ جب یہ بتایا حضرت شیخ زکریا نے معلوم کیا کہ کیا تھا تمہارے پاس، تو انہوں نے کہا کہ دعا جو آپ نے مجھے بتلا رکھی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، میں یہ پڑھتا تھا، بابو ایاز نے کہا۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ میں سوچتا ہی رہا کہ بتلانے والے پر تو اس کا کچھ اثر نہ ہوا، اور یہ اس سے کس قدر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت ہی غیرت آئی، اعتقاد کی قوت کی بات ہے، واقعی اس میں نہ ذرا تردد ہے اور نہ ذرا شک کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اس سے زیادہ قدرت اور قوت ہے، بشرطے کہ ہم میں جوش ایمانی ہو۔ تو اسے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے اور دعاؤں کے اوپر مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ جب ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ان دعاؤں سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ایسا نہیں تھا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی طرف سے سکھلایا ہو، اپنی طرف سے بتایا ہو، بلکہ یہ دعا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے اور حدیث کے اندر یہ دعا آئی ہے۔ ابو داؤد اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما قال اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم یعنی دشمن سے اندیشہ ہوا کرتا تھا، کسی قوم سے جب دشمنی کا اندیشہ ہوا کرتا تھا، دشمنی کا خوف ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہم تجھ کو دشمن کے مقابل کرتے ہیں، یعنی تجھ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور ان کے اور ہمارے درمیان میں حائل ہو، اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مفید دعا ہے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ جب دشمن کا خوف ہو تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کسی جانور کا خوف ہو تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کہیں اس طرح کی جگہ چلے گئے ہیں کہ جہاں ڈر لگ رہا ہے وہاں بھی اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آج کل کا جو ہندوستان کا ماحول چل رہا ہے، اس طرح کے ماحول میں ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پڑھا کرتے تھے، اور جو اکابر ہیں ان کے مجربات میں بھی ہے، ان کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہے، تو لہذا اس دعا کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور یہ واقعہ صحیح ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی